الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ آپ نے کتاب کا نام بتایا تھا القول الجدید، نہیں ہے میرا بھائی، القول الجمیل، القول الجمیل فی کتاب حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں کتب خانوں میں دیکھو مل جائے گا۔ ایک عورت اپنی مرضی سے عدالت سے خلع لے لیتی ہے، اگر اس کے خامند نے دستخط نہیں کیے اور اس کے خامند کو کورٹ نے بلایا ہی نہیں اور اس نے اقرار بھی نہیں کیا، پھر یہ خلع نہیں ہوگا۔ اگر جدے ہمارے رشتے دار ہیں، ہم ان کو ملنے کے لیے جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، جدے سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ کوئی میقات نہیں ہے، حرم سے باہر تو ہے لیکن میقات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں یہ رواج ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے کہ باہر نہ نکلیں، اور اسی طرح وہ چھری ہاتھ میں نہ لیں اور کچھ وقت تک وہ بھوکی پیاسی بھی رہے۔ یہ ایک رواج ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ نے آپ لوگوں کو ایمان و اسلام نصیب کیا ہے، اس سے پہلے اگر چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ حیات احد او موت احد، یا تو آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے کہ چاند بے نور ہو گیا ہے، یا کوئی بڑا آدمی آج مر گیا ہے تو اس کے غم میں سورج بے نور ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ عقیدے نہ رکھے کرو، یہ نہ کسی کی موت پر ہے نہ کسی کی حیات پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات من آیات اللہ، ان اللہ یخوف بہما عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے کنویں کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تیری کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے تو فوراً نماز پڑھیں اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ چاند کھل نہ جائے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ کے حکم سے اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے روشن ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے یہ بالکل جاہلیت ہے، ایسے رواج کی کوئی حقیقت نہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے چاند کے رہن یا سورج کے رہن میں باہر نہ نکلے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ آیت من آیات اللہ، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے بے کنویں جو ہے میں نے بے نور کر دیے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نماز پڑھو، دعا مانگو، یہ کیا معنی کہ بات نہیں نکلتی ہے؟ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اتنے بڑے کنویں بے نور ہو سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اگر رکوع اور سجود میں امام کے پیچھے تسبیحات 3 دفعہ بھی پورے نہ ہوں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ بھی، وہ امام ہے ایکسپریس ہے کوئی؟ ایسے کوئی امام کیوں بناؤ؟ بہرحال کم از کم 3 دفعہ ہے۔ کہتا ہے جی کہ میرا نام محمد اکرام ہے، میں انڈیا سے ہوں، ہمارے یہاں شادی میں جہیز جو ہے وہ لڑکی والے دیتے ہیں۔ میرا بھائی یہ جہیز کی رسم جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی بھی دیں اور جہیز بھی دیں، اور پھر باقاعدہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کھانا بھی ولیمہ ہوگا تو خاوند کی طرف سے ہوگا، اور اس کو جو دعوت دیں گے کچھ دیں گے وہ بھی خاوند کی طرف سے ہوگا۔ ماں باپ ویسے خوشی سے دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آج کل تو شرط کی جاتی ہے کہ جی جہیز میں شرط ہے کہ ایک گاڑی دیں، ایک فریج دیں، ایک فلاں دیں، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، بالکل گناہ ہیں، اور اسی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔